رحمۃ اللہ میرے بھائی، یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں سے ہیں اور حدیثیں بالکل 100% درست ہیں۔ ان حدیث سے رفع الیدین کے تعلق سے جو کچھ اہل تقلید دیوبندیہ یا بریلویہ کہتے ہیں تو وہ ان کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہے، اور جو شخص ان احادیث کو عدم رفع الیدین پر پیش کرتا ہے اس کا علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جاہل ہے اور اجل ہے اور جاہلوں کے باپ ہیں۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ فقال ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کأنہم اذناب الخیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام ہم پر آئے اور ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے تو پیارے نبی نے فرمایا، کیا ہے تمہیں کہ تم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں سکون اختیار کرو۔ اچھا جی، اب یہ کیا تھا؟ یہ نیچے حدیث، جو نچلی حدیث ہے اس نے بتا دیا۔ کنا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنسلم بأیدینا فقال ما بال هؤلاء یسلمون بأیدیہم کأنها اذناب خیل شمس۔ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے اور ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ سلام کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سلام کرنا یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح کی حرکت ہے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب سلام پھیرتے نماز میں تو منہ سے بھی السلام علیکم کہتے اور ہاتھوں سے بھی سلام کرتے، جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو ہاتھ بھی اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو اس موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کافی ہے کہ تمہارا ہاتھ تمہارے ران پر ہو اور پھر تم کہو السلام علیکم السلام علیکم۔ ہاتھ اپنے رانوں پر رکھنا ہے اور منہ سے ادھر ادھر دائیں بائیں سلام کہنا ہے، نہ کہ ہاتھوں سے۔ تو دوسری حدیث نے وضاحت کر دی، لیکن وہ کیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جو دل آیا وہ مان لیا بیان کر دیا اور جو دل نہ آیا اس کو چھپا لیا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی ہے دیوبندی بریلویوں کا، اور اس پر وعید من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور اسی طرح جابر کی دوسری روایت کو چھپا لینا کتمان حق بھی ہے، اور اسی کے اندر دھوکہ دہی اور فراڈ بھی ہے دیوبندی بریلویوں کا۔